ہیں وہ ٹیچرز کے لیے. اور میں اکثر یہ سوال میرا خود سے بھی ہے اور سر سے بھی ہے، باقی آپ اساتذہ کرام سے بھی ہے، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج سے 5000 سال پہلے جو گریکس گزرے ہیں اور ان کا جو ریلیشن شپ تھا ٹیچر کا، جیسے افلاطون کا اور سقراط کا ریلیشن شپ تھا، پھر ہم دیکھیں کہ ایز اے ٹیچر رسول پاک کو دیکھتے ہیں، ان کا جو اپنے کمپینینز کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، اور اس کی وجہ سے بہترین دماغ جو آئے تاریخ میں آئے. ہم اتنی ایفرٹ کے باوجود، یہ ایفرٹ ہی ہے کہ سارا ٹائم کالج میں لگا رہے ہیں، اسکول میں لگا رہے ہیں، میڈیکل کالج میں لگا رہے ہیں، کوئی بہترین دماغ پروڈیوس نہیں کر پا رہے. تو اس کے پیچھے ٹھیک ہے وہ نصاب بھی ہے، وہ چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ ریلیشن شپ بھی ہے کہ ہمارا جو وہ ٹیچر تھا، جو پہلے کا یا پرانا جو ٹیچر ہے، وہ اپنی اسٹوڈنٹ کو نہ صرف سمجھتا تھا، جانتا تھا، اس کے خاندان والوں کو جانتا تھا، اس کی پوری سائیکالوجی انڈرسٹینڈ کرتا تھا. اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ بانڈ نظر ہی نہیں آتا. ٹیچر آتا ہے، اپنا فرض نبھاتا ہے، اور اس کا فرض ہے کہ آج میں نے یہ تھیورم پڑھانا ہے، آج میں نے کیمسٹری کی یہ چیز پڑھانی ہے، بایو کی، اردو کی، اور وہ چلا جاتا ہے. وہ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ امنگ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ نہیں ہے. ایون کہ ہمارے میڈیکل کالج میں جو بچے جاتے ہیں، اوبویسلی یہیں سے جاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جب ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سر جو بچے ٹیچر کے قریب ہوں میڈیکل کالج میں، سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جتنا دور ہوں گے، فیشن میں یہی ہے کہ آپ نے دور رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیچر کے قریب آئیں. اور یہ ایک بہت بڑی ایک گیپ ہے کہ جسے فلفل کرنا ہے، ایک قریب لانے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کا جو میں نے اپنے کالج میں ایک حل نکالا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک مینٹرشپ پروگرام سٹارٹ کیا. اور وہ مینٹرشپ یہ تھی کہ ایک ٹیچر کی ذمہ، کیونکہ میں فائنل ایئر کا کلینکل کوآرڈینیٹر ہوں، تو فائنل ایئر کے ایک ٹیچر کے ذمہ 7 سے 8 بچے تھے، اور ان کی منتھلی ایک میٹنگ مسٹ تھی کہ وہ ایک نان فارمل سی میٹنگ کریں، آپس میں چیزیں ڈسکس کریں، اپنا جو فردر کیریئر ہے وہ ڈسکس کریں، تاکہ یہ جو بانڈ ہے یہ کسی طرح سے وہ گرو کرے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے یہ اسینشل ہے کہ وہ ماسٹر ہو اپنے سبجیکٹ میں، کیونکہ اصل روب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ڈانٹتے ہیں تو کوئی روب میں آتا ہے. اصل روب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا علم ہے دوسرا روب میں ہو، بچے آپ کے روب میں ہوں گے، اور بچے وہ چیز. تو اپنی جو سبجیکٹ ہے اس میں جو ماسٹری ہے اور کنٹینیو ایجوکیشن، یہ اسینشل ہے ہمارے لیے ایز اے ٹیچر، کہ اگر ہم چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے. تیسری بات کہ جو جنریشن گیپ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس انٹرنیٹ والے پہلو کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ہمارے ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ رحیم شاہ کون ہے، علیزہ سحر کون ہے، اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. تمنا بھاٹیا کون ہے. کیونکہ آپ کے بچے اور یہ اسٹوڈنٹس یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. پرینکسٹرز کون ہیں، یہ اے آئی کیا ہے، اے آئی کا استعمال کیا ہے. آئی ٹی میں آپ کو خود بذات خود ایکسپرٹ ہونا ہے، تبھی تو آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ادروائز یہ تو آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ گائیڈ کریں. بچے جو ہے وہ اگر یہ انہی ٹک ٹاکرز کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے بالکل ناواقف ہیں. تو ان کے مطابق ہونا ایک ٹیچر کے لیے وہ اسینشل ہے، وہ بہت ضروری ہے. ایک اور چیز کہ جو کہ ہم لیک کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ ڈاکٹرز کی بات کروں گا،
کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ لیک کرتے ہیں، وہ اسے ہم سائیکالوجی میں ماڈلنگ کہتے ہیں۔ ماڈلنگ یہ ہے کہ بچہ کچھ چیز تو کانشیسلی لیتا ہے، کچھ انکانشیسلی لیتا ہے۔ بچہ جس کو اپنا آئیڈیل تصور کرتا ہے اپنے ٹیچر کو، وہ اس جیسی عادتیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس جیسی گفتار اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس جیسی ڈریسنگ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس جیسا علم اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر ایک ٹیچر خود ہی وہ ڈریس اپ صحیح نہ ہو، اس کی گفتار ٹھیک نہ ہو، اس کے اندر ایتھکس نہ پائی جائیں، اس کے اندر اخلاقیات نہ پائی جائیں، تو آپ خود سوچیں کہ پھر ہم میڈیکل کالج میں کس قسم کے ڈاکٹرز پروڈیوس کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنی پریکٹس میں ایتھیکل پریکٹس نہ کر رہا ہو اور وہ پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ تصور کرے کہ یہ مستقبل کے ایسے پروفیشنل ہوں گے، ایسے ڈاکٹرز ہوں گے جو اخلاقیات کی پریکٹس کریں گے۔ بالکل نہیں۔ لاشعوری طور پر انہوں نے سیکھا ہوگا کہ ہاں ہمارے جو استاد تھے وہ مریض کو کیسے ڈانٹتے تھے، ہمارے استاد مریض کو کیسے غلام سمجھتے تھے، تو وہ مستقبل میں بالکل ایسے ہی کریں گے۔ تو یہ ماڈلنگ جو ہے ٹیچر کے لیے وہ اسینشل ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ایکسٹرا خیال رکھے، وہ اپنی اخلاقیات کو زبردستی کھینچ کے اوپر لائے، وہ اپنی ڈریسنگ کو زبردستی جو ہے وہ کیا بہتر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ لاشعوری طور پر آپ کے اسٹوڈنٹس آپ ہی کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ایز اے ٹیچر ایک اسینشل بات ہے جو کہ آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اوکے، ایک اور چیز کہ جس کا میں ہر جگہ پہ ذکر کرتا ہوں، اور کچھ دنیا میں ایسی کنٹروورسیز ہیں اور جو کہ ایز اے نیشن کسی کو بھی جو مینٹل گروتھ ہے اس سے دور لے کے جاتی ہیں۔ اس کے بارے جیسے ایک کنٹروورسی کچھ بچوں کو پتہ ہوگا، کچھ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، LGBTQIA سوسائٹی۔ مجھے ایک اسلام آباد سے میرے کولیگ کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک مشکل کا شکار ہوں، تو میری ہیلپ کرو۔ تو میں نے اسے پوچھا، اس کا جو بچہ تھا وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے آج بچے کو جو 8 سال کا ہے، بیٹا ہے میرا، اس کو کہا کہ تم اسٹرانگ ہو، تم مرد ہو اور یہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بابا آپ مجھے مرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا سیکس تو ابھی فلوئڈ ہے، یہ تو میں نے 15 سال کی عمر میں جا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں مرد ہوں یا خاتون۔ یہ آپ مجھ پہ چھوڑے نا، آپ مجھ پہ مرد ہونا تھوپے مت، آپ یہ مجھ پہ چھوڑیں۔ اور ایسے بے شمار مسائل جو کہ پیریفری میں ابھی نہیں ہیں لیکن یہ مستقبل میں آنے والے ہیں، اور ان کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ آخر میں کہ ایک مینٹلی ہیلدی انسٹیٹیوٹ ہم کس کو کہیں گے، جس کی اسٹیٹکس بہت اچھی ہو، جس کے اندر ڈسپلن ہو، اور جو بچوں میں نہ صرف ایکیڈیمکس کے حوالے سے بلکہ اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کے جو پرنسپل ہیں، وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہوں، اور جہاں پہ بچوں کی وینٹیلیشن کا سامان موجود ہو۔ ہمارے بچوں کے اندر ہسٹریونسٹی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ نیڈ فار اپروول، تعریف کی جو وہ ہے، یا دوسروں کو خود کو دکھانا۔ تو یہ اگر یہاں پہ نہیں ہوگی، اس سٹیج پہ آگے نہیں ہوگی، تو پھر کہیں اور سیٹسفائی ہوگی۔ ہمارے بچوں کے اندر بے شمار ایگریشن اور امپلسیوٹی بھی ہوتی ہے، تو یہ اگر کرکٹ میں، فٹ بال میں، ہاکی میں سیٹسفائی نہیں ہوگی تو پھر یہ کہیں اور پہ ہوگی۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسے ہم مینٹلی ہیلدی انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ کو مینٹلی ہیلدی بنانے کی بے پناہ ایفرٹ کر رہی ہے اور کیپیبل بھی ہے۔
تو اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی بے شمار تالیاں.